آج ہم سپریم کورٹ کے ایک بڑے ہی دلچسپ فیصلے پر بات کرنے والے ہیں جو آزادی کے ایک بہت اہم پہلو کو واضح کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو بتاتی ہے کہ کیسے کبھی کبھی قانون کا اصل مقصد یعنی انصاف اس کی لکھی ہوئی کارروائیوں سے کہیں زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ سوچئے، یہ سارا معاملہ شروع ہوا ایک معمولی سے جھگڑے سے جس میں کسی کی انگلی ٹوٹ گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی چوٹ کا کیس ملک کی سب سے بڑی عدالت تک آخر پہنچا کیسے؟ آئیے اس دلچسپ قانونی معاملے کو مل کر سمجھتے ہیں۔ تو یہ کیس ہے محمد اختر بنام ریاست کا، جو سن 2025 میں سپریم کورٹ کے سامنے آیا۔ درخواست گزار یعنی محمد اختر پر الزام یہ تھا کہ اس نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر شکایت کرنے والے کو ایک ویل پانا راڈ سے مار کر زخمی کر دیا۔ اب اس کیس کا جو مرکزی نقطہ تھا نا، وہ تھی قبل از گرفتاری ضمانت۔ ہوا یہ کہ محمد اختر کی ضمانت کی درخواست نچلی عدالت نے خارج کر دی تھی، جس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا اور پھر ایک اہم قانونی اصول کی بنیاد بنا۔ اچھا، تو یہ قبل از گرفتاری اور بعد از گرفتاری ضمانت میں آخر فرق کیا ہے؟ دیکھیں، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، قبل از گرفتاری ضمانت ہوتی ہے گرفتاری سے بچنے کے لیے۔ یہ ایک غیر معمولی رعایت سمجھی جاتی ہے تاکہ کسی کو بے وجہ قید اور پریشانی سے بچایا جا سکے۔ دوسری طرف بعد از گرفتاری ضمانت تب مانگی جاتی ہے جب کوئی شخص پہلے ہی گرفتار ہو چکا ہو۔ محمد اختر کے لیے یہ فرق زندگی اور آزادی کا تھا۔ اب جو چیز واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ عدالت نے اس کیس کو دیکھا کیسے۔ انہوں نے صرف واقعے کی سطح پر بات نہیں کی، بلکہ ان قانونی الزامات کا گہرائی سے تجزیہ کیا جو درخواست گزار پر لگائے گئے تھے۔ محمد اختر پر تعزیرات پاکستان کی کئی دفعات کے تحت الزامات لگائے گئے۔ ان میں سے زیادہ تر، جیسے زخم پہنچانے والے الزامات، تو ایسے تھے جن میں ضمانت ملنا ایک قانونی حق تھا، اور جو سب سے سنگین الزام تھا یعنی فریکچر کرنے کا، اس کے بارے میں بھی قانون یہ کہتا ہے کہ ضمانت دینا ایک اصول ہے اور انکار کرنا ایک استثناء۔ مطلب کوئی بھی الزام اتنا بڑا نہیں تھا کہ ضمانت سے سیدھا سیدھا انکار کر دیا جائے۔ یہاں ایک اہم قانونی نکتہ ہے، ممانعتی شق۔ یہ قانون کا وہ حصہ ہے جو بہت ہی سنگین جرائم کی ایک لسٹ بناتا ہے، جیسے قتل، دہشت گردی یا اس طرح کے بڑے جرائم، جہاں ضمانت دینا بہت مشکل ہوتا ہے، تقریباً ناممکن۔ اہم بات یہ ہے کہ محمد اختر پر لگایا گیا کوئی بھی الزام اس ریڈ لسٹ میں نہیں آتا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر الزامات سنگین نہیں تھے اور ممانعتی شق بھی نہیں لگتی تھی، تو پھر نچلی عدالت نے ضمانت مسترد کیوں کی؟ یہیں پر سپریم کورٹ کا شاندار اور منطقی استدلال سامنے آتا ہے، جو قانون کی روح کو اس کے الفاظ پر ترجیح دیتا ہے۔ سپریم کورٹ کا استدلال بہت سیدھا اور قدم بقدم تھا۔ پہلا، زیادہ تر الزامات قابل ضمانت ہیں۔ دوسرا، سب سے سنگین الزام بھی ممانعتی شق میں نہیں آتا۔ تیسرا، اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اگر محمد اختر گرفتار ہو بھی جاتے تو ان کو بعد از گرفتاری ضمانت ملنا تقریباً یقینی تھا۔ اور چوتھا، جو کہ سب سے اہم نکتہ ہے، اگر بعد میں ضمانت ملنی ہی ہے تو پھر پہلے گرفتار کرنے اور جیل بھیجنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تو ایک بے مقصد کارروائی ہوئی۔ اور سپریم کورٹ کے اپنے الفاظ میں، اسے قید میں رکھنے کا مطالبہ کرنا محض ایک رسمی کارروائی ہوگی جس کا کوئی بامانی مقصد نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت طاقتور بیان ہے جو قانون کے اصل مقصد یعنی انصاف کی فراہمی پر زور دیتا ہے، نہ کہ صرف رسمی طریقہ کار کو پورا کرنے پر۔ اور بس اسی منطق کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے نچلی عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا اور محمد اختر کو قبل از گرفتاری ضمانت دے دی۔ اس طرح ہمارا شروع کا معمہ حل ہو گیا کہ ایک ٹوٹی ہوئی انگلی کا معاملہ سپریم کورٹ تک اس لیے پہنچا تاکہ انصاف کا ایک بڑا اصول قائم کیا جا سکے۔ لیکن یہ کیس صرف ایک شخص کی ضمانت کے بارے میں نہیں ہے، اس کے اثرات ہمارے انصاف کے نظام اور ہر شہری کی آزادی کے لیے بہت گہرے ہیں۔ تو آخر یہ فیصلہ اتنا اہم کیوں ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کے کئی اہم نتائج ہیں۔ پہلا، یہ فرد کی آزادی کا تحفظ کرتا ہے۔ کسی کو صرف ایک رسمی کارروائی پوری کرنے کے لیے جیل کیوں بھیجا جائے؟ دوسرا، یہ عدالتی نظام کو غیر ضروری بوجھ سے بچاتا ہے۔ اور تیسرا، یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ قانونی عمل کو کسی کو تنگ کرنے یا بدلہ لینے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ یہ اس اصول کو مضبوط کرتا ہے کہ ضمانت اصول ہے، استثناء نہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ فیصلہ اچانک نہیں آ گیا۔ سپریم کورٹ نے اپنے پچھلے فیصلوں جیسے خلیل احمد سومرو بنام ریاست کیس کی بنیاد پر ہی یہ اصول وضع کیا ہے۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک مستقل قانونی سوچ ہے جو ہمارے انصاف کے نظام میں آزادی کو بہت اہمیت دیتی ہے۔ تو یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک بہت بڑے اور اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ قانون کی روح کو
कब कानून के अल्फाज पर फौकियत देनी चाहिए। ये केस हमें दिखाता है कि जब रस्मी कार्रवाई इंसाफ के रास्ते में रुकावट बन रही हो तो अदालतों को इंसाफ और अक्ल का रास्ता चुनना चाहिए। ये एक ऐसा नुक्ता है जिस पर हमारे कानूनी निज़ाम को हमेशा गौर करते रहना चाहिए।